بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویلاگ۔ اچھا، آج نا میں نے ڈرائنگ روم میں ایک چیز کا اضافہ کیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہ دکھاتی ہوں، اور وہ ہے وال پہ یہ آیت حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی آیت جو ہے وہ میں لکھ کے وال پہ لگاؤں، بٹ ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور کچھ رمضان کی وجہ سے روٹین ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی، مینج نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج نا بنا کے لگاتی ہوں۔ یہ میں نے رات کو بنایا ہے اور رات کو ہی لگا دیا، کیونکہ دوپہر میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم نہیں اس طرح سے ہوتا، تو ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا ڈرائنگ روم کا ٹور بھی کروا دیتے ہیں۔ تو ابھی ویسے میں نے اس کی ساری سیٹنگ ری ارینج کرنی ہے، کیونکہ آگے عید آ رہی ہے تو اس کے لیے صفائیاں وغیرہ کرنی ہے، بٹ ابھی فی الحال کے لیے جو ہے نا وہ اسی طرح کی ارینجمنٹس ہیں۔ اچھا، ڈرائنگ روم کوئی اتنا بڑا ہمارا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ کچھ گیسٹ اس میں ایزیلی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا گیسٹ روم بیسیکلی دوسرا ہے، تو یہاں پر ویسی سیٹنگ ارینجمنٹس کے لیے جو ہے نا یہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور وال پہ میں نے اپنے سارے فریمز جو کہ میرے جاب کے تھے اور کچھ جو ہے میری ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس تھے، تو ان کو میں نے فریم کروا کے وال پہ لگایا ہے۔ کچھ جو ہیں میں نے اپنی شیلڈز جو ہیں وہ ادھر کھڑکی کے ساتھ جو آگے شیلف ہوتی ہے وہاں رکھی ہے۔ اس کے لیے میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شیلف بنواؤں گی، لیکن فی الحال میں نے اس جگہ کو ہی یوٹیلائز کیا ہے۔ یہ وہ والے ٹیبلز ہیں جو آپ نے میرے ویلاگ میں دیکھے ہوں گے، میں نے دراز سے آرڈر کیے تھے۔ ان کو میں نے نا بیسیکلی منگوایا ڈرائنگ روم کے لیے تھا، کیونکہ یہاں ڈرائنگ روم میں نا تھوڑی سپیس خالی خالی تھی، تو یہاں کے لیے میں نے منگوایا تھا، اور یہ یہاں پر بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، صفائی میں سب سے زیادہ میں جس چیز سے تنگ ہوتی ہوں نا وہ ڈسٹ ہے، یعنی کہ ڈسٹ کو جتنا آپ کلین کرتے رہو وہ پھر سے دوبارہ ابراجمان ہوتی ہے۔ اور اس ڈرائنگ روم کی میں نے ونڈو جو ہے وہ کھولی ہے، کیونکہ بہت زیادہ سفوکیشن سی ہو رہی تھی، لیکن اس کو کھولنے کے بعد اور ہی کچھ ڈسٹ نے اپنا نا ڈیرا جمانا شروع کر دی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو میں کرتی ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ تھکانا نہیں چاہیے، بس ایزیلی جتنا ہو سکے اتنا کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو جو سوٹ دکھا رہی ہوں نا، یہ سوٹ لان کا سوٹ ہے، اور میں نے لان تو اپنی پہننا سٹارٹ کر دی ہے۔ تو یہ سوٹ جو ہے نا بیسیکلی میری جو نند ہیں انہوں نے نا جب میری فرسٹ عیدی آئی تھی تب انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا، پھر اس کو میں نے خود ہی سٹچ کروایا تھا۔ تو مجھے نا شادی سے پہلے بڑی ڈیزائننگ میں اپنے کپڑوں پر کرواتی ہوتی تھی، اب تو اتنا نہیں کرواتی، لیکن اس ٹائم پہ نا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو یہاں پر میں نے اس کو پلٹا لیس لگوائی تھی دوپٹے پر، اس سے کیا ہے کہ دوپٹے کا تھوڑا نا روب سا بن جاتا ہے، اور شرٹ پہ میں نے اس طرح سے ساری فرنٹ پہ لیسز لگوائی تھیں، تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھا تھا۔ اور آج جب میں اس کو پہن رہی تھی تو مجھے وہی یاد آ رہا تھا ٹائم۔ اچھا، رمضان کتنی جلدی گزرنے لگ پڑا ہے نا، شروع میں تو اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن اب آ کے نا احساس ہو رہا ہے۔ میں اسے ٹک ٹاک یوز کر رہی تھی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابھی تو آئے تھے اور ابھی ماہ رمضان جا رہے ہو، تو ایک دم سے نا میرے دل پہ کھچ سی لگ گئی کہ ہاں یار، واقعی میں رمضان بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، اور بالکل کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ پھر مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور بس پھر ایسے آئیں گے اور ایسے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر نبی پاک کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ تو بیسیکلی یہ مہینہ ہے ہی بخشش کروانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخشے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آج نا میرا آلو چکن کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ گوشت میں نے اس لیے نہیں استعمال کیا کہ پچھلے کافی دن بنتا رہا تو پھر معدے میں گرمائش ہو جاتی ہے، تو اسی لیے میں نے نا دیسی چکن نکالا صبح جب نماز کے بعد، میں نے نکال کے رکھ دیا تھا، تو ابھی پھر نا میں آلو چکن بنا رہی ہوں۔ اچھا، آج نا میں طائف کا واقعہ پڑھ رہی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میرے دل سے آنسو نکلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی امت کا درد اس حد تک لیے ہوئے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور بدلے میں کیا ملا ان کو کہ طائف والوں نے اوباش لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کے ان کے پاؤں جو ہیں وہ لہو لہان کر دیے تھے ان کے، اور وہ اوباش لڑکے ان کے ٹخنوں کا نشانہ لے کر جو ہے وہ مارتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کے سارے جوتے خون و خون ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اور جب میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے کتنی کتنی قربانیاں دیں، کتنے کتنے دکھ سہے، اور ہم آج ان کا حق بالکل بھی ادا نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں نبی پاک کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، سالن کو چڑھا کر میں باہر آئی کیونکہ مجھے نا موسم کافی اچھا لگ رہا تھا، تو کافی بارش والا موسم بنا ہوا تھا اور بادل لٹرلی اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اور ہماری تو یہاں پر پٹونیاں اتنی پیاری پیارے کلرز کی نکل آئی ہیں نا، اور ان کو دیکھ کے دل اتنا خوش ہوتا ہے، بہت پیاری وائبز آتی ہیں۔ اور بہار کا موسم تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ ابھی ہم نے مالی سے کہہ کے یہاں پہ گلاب وغیرہ بھی لگوانے ہیں، تو ابھی فی الحال یہی نکلے ہیں اور یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ اچھا، آج کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الغیبۃ اشد من الزنا۔ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، الغیبۃ اشد من الزنا۔ ترجمہ بتاتی ہوں کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک معاف کرے ہم سب کو کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ جس میں شادی شدہ زانی اس کی سزا سنگسار ہے، اور جبکہ غیر شادی شدہ جو زانی ہے، چاہے زانیہ ہو یا زانی، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ تو ہم تو آج کل غیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو المختصر یہ کہ اگر ہم زبان کے چسکے ختم کر دیں نا، جو ہم دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے چسکے کے لیے دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یقین جانیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں سوائے نیکیوں کے اور کچھ نہ بچے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اچھا، یہاں پر نا ہماری لائٹ آج خراب ہو گئی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کافی شام کو موسم خراب تھا، تو اس کی وجہ سے ہماری لائٹ کچھ خراب ہو گئی تھی، اور اتنا میں ٹینس ہو گئی تھی نا، تو کیونکہ ظاہر ہے کافی ٹائم سے خراب ہو گئی تھی، اور وابڈا والوں کے جب تک دفتر نہ جاؤ نا تب تک ان لوگوں نے آنا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بس لائٹ شکر ہے عدنان گئے تھے، ان کو خود ساتھ لے کر آئے، تب جا کے ہماری لائٹ ٹھیک ہوئی، یہ ساری چیزیں دوبارہ آن کی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ آنکھوں کو نا ٹھنڈک مل گئی ہے۔ تو خیر، ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، اور پیارا سا کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔